وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55، اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے، تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی، تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی۔ اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی۔ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے۔ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔
کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے 2 باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا بھی۔ اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم 16 پارہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.